بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو واقعات کا بیان کریں گے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گورنر مدینہ کی ملاقات اور ایک بادشاہ کا واقعہ پاگلوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کا شوق تھا، مگر آپ کی جلالت شان کی وجہ سے براہ راست آپ سے درخواست کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے میں نے امیر المومنین ہارون الرشید سے سفارشی خط لکھوایا۔ امیر المومنین سے میرا تعلق کراہت تھا۔ امیر المومنین نے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام خط لکھا کہ وہ مجھے بنفس خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا کر آئیں۔ میں مدینہ منورہ پہنچا اور گورنر کو امیر المومنین کا خط دیا۔ وہ خط پڑھ کر مجھ سے یوں مخاطب ہوئے: صاحبزادے، اگر امیر المومنین مجھے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر پہنچنے کا حکم فرماتے تو میرے لیے اس کی تعمیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچنے کی بنسبت بہت آسان تھی۔ میں نے سمجھا کہ گورنر صاحب امام کے دروازے پر جانے کو اپنے منصب کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ امام کو اپنے پاس بلوا لیں۔ گورنر نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں امام کے دروازے پر جا کر گھنٹوں باہر کھڑا رہوں اور پھر ملاقات کی اجازت مل جائے تو غنیمت ہے، اس لیے ان کی خدمت میں حاضری بہت مشکل ہے، مگر امیر المومنین کا حکم ہے، تعمیل کے سوا چارہ نہیں۔ چنانچہ گورنر صاحب مجھے ساتھ لے کر امام عالی مقام کے دروازے پر حاضر ہوئے۔ دستک دی، بہت دیر کے بعد ایک حبشیہ لونڈی باہر آ گئی۔ گورنر نے امام کو اپنی حاضری کی اطلاع دینے کی درخواست کی۔ لونڈی اندر گئی اور غائب۔ ہم دونوں دروازہ پر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ بہت دیر کے بعد واپس آئی اور کہا، امام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ضروری مسئلہ دریافت کرنا ہے تو سوال اندر بھیج دیں، میں جواب لکھ دوں گا، اور اگر کوئی دوسری غرض ہے تو واپس چلے جائیں۔ میں نے ہفتہ میں ایک متعین دن میں ملاقات کی اجازت دے رکھی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ گورنر نے لونڈی سے کہا کہ امیر المومنین کا خط لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لونڈی پھر غائب۔ بہت دیر کے بعد لونڈی ایک بہت عظیم الشان کرسی لائی اور باہر لا کر رکھ کر چلی گئی۔ یہ کرسی امام کے لیے تھی، اس لیے گورنر صاحب اسی طرح میرے ساتھ کھڑے رہے۔ کرسی باہر آنے کے بعد بھی حضرت امام باہر تشریف نہیں لا رہے، کرسی خالی رکھی ہے اور گورنر صاحب پاس کھڑے انتظار کی کھٹن کاٹ رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضرت امام باہر تشریف لا کر کرسی پر جلوہ افروز ہوئے۔ گورنر صاحب سامنے کھڑے ہیں۔ امیر المومنین کا خط حضرت امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے خط پڑھا تو بہت غضبناک ہو کر خط پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور وہ حاصل کیا جا رہا ہے بادشاہ کی سفارش سے۔ گورنر صاحب پر تو سکتہ طاری ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرمائیں، میں طلب حدیث کی آرزو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ یہ سنتے ہی فوراً ٹھنڈے ہو گئے اور میرے ساتھ بہت محبت و شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے اور اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت عطا فرمائی۔ میں نے آپ سے آپ کی کتاب موطا پڑھ
پڑھنا شروع کی، پھر تو محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ بسا اوقات میں آپ کے آرام و دیگر مشاغل کے پیش نظر حالت درس میں عرض کرتا کہ حضرت اب بس کریں، اتنا درس کافی ہے، مگر آپ فرماتے ابھی نہیں، کچھ اور پڑھ لو۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ سوانح حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کی کتاب سے اخذ کیا گیا ہے۔ پاگل پاگلوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی نجومی نے بتایا کہ فلاں وقت ایک ہوا چلے گی، جس کو وہ لگ جائے گی وہ پاگل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ اس سے بچنے کی بھی کوئی تدبیر ہے، نجومی نے جواب دیا کہ ہاں، کسی تہہ خانے میں جو اس دن چھپ جائے گا وہ بچ جائے گا۔ جب وہ وقت آیا تو بادشاہ اور وزیر تہہ خانہ میں چلے گئے، وہ دونوں بچ گئے، باقی سب رعایا پاگل ہو گئی، کپڑے پھاڑ ڈالے اور ننگے ہو کر ناچنے لگے۔ جب بادشاہ اور وزیر کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھے تو ان کا مذاق اڑانے لگے اور انہیں پاگل کہنے لگے۔ چند یوم کے بعد وہ دونوں تنگ آ گئے۔ انہوں نے نجومی سے پھر دریافت کیا کہ اب کوئی ایسی تدبیر بتلاؤ کہ ہم بھی پاگل ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اس دن کا مٹکے میں بچا ہوا پانی ہو تو پی لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے پانی پیا اور پاگل ہو گئے۔ اب جب وہ ان کے ہم رنگ ہو کر پاگلوں میں گئے تو سب کہنے لگے بادشاہ سلامت آ گئے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔